ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحاب فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء. حدیث مبارکہ ہے ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. نام ان کا سعد ہے، کنیت ان کی سعید ہے. والد کا نام مالک ہے، قبیلہ خدریہ سے تعلق ہے. 84 سال عمر پائی ہے. سن 64 کے اندر غالباً وفات ہوئی ہے اور جنت البقیع میں مدفون ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر یعنی بڑی عید یا چھوٹی عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلے عیدگاہ کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عورتوں پر ہوا. اور یعنی کہ جگہ بڑی تھی، رش تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں والے خانے میں جس کونے پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھی باپردہ اس کونے پر گئے اور فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقے کیا کرو، صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو. فَإِنِّي بے شک میں نے دیکھا ہے جہنم میں سب سے زیادہ جو ڈالی گئی ہیں وہ عورتوں کو ڈالا گیا ہے. میں نے اہل نار کے اندر کثرت عورتوں کی دیکھی ہے. انہوں نے کہا کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس وجہ سے ہوا کہ ہمیں سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں ڈالی گئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لان تان کرتی ہو اس لیے. ایک وجہ تو یہ ہے تمہیں جہنم میں زیادہ ڈالا جائے گا کہ تم لان تان کرتی ہو، شور کی نافرمانیاں کرتی ہو، ٹھیک ہے، نہ شکری کرتی ہو. تو اور یہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ ما رأیت من ناقصات عقل و دین، کہ تم دین اور عقل کے لحاظ سے بھی کمزور ہو، دین اور عقل کے لحاظ سے بھی. اور تم کوئی محتاط رہنے والا ہوشیار آدمی، محتاط آدمی کو تم بے وقوف بنانے میں سب سے زیادہ ماہر ہوتی ہو. اس آدمی کو تم بے وقوف بنا لیتی ہو. اور وہ کہنے لگی کہ ہمارے دین میں کیا نقصان ہے اور ہماری عقل میں کیا نقصان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الیس شہادت المرأة مثل نصف شہادت الرجل. دیکھتی نہیں کہ ایک آدمی کے مقابلے میں 2 عورتیں گواہی دے تو تب جا کر گواہی قبول ہوتی ہے. اور یہ تو کہنے لگی کہ جی بلا ایسے ہی ہے. فرمایا کہ یہ تمہارے عقل کی کمی ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں اگر 2 مرد ہوں وہ گواہی دے دے، ایک مرد اور ایک عورت ہو تو عورت کی گواہی قبول نہیں ہوتی جب تک عورتیں 2 نہ ہو جائیں. تم 2 ملتی ہو تب جا کر کیا ہوتا ہے ایک مرد کے برابر ہوتی ہو. تو یہ تمہاری عقل کا نقصان ہے. قال الیس اذا حاضت لم تصل ولم تصم قلنا بلا. کیا تمہیں حیض نہیں آتا جب تمہیں بیماری آتی ہے، ماہواری ایام آتے ہیں، مہینے میں جو خون کے دن ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، تو تم نماز بھی نہیں پڑھتی اور تم روزے بھی نہیں رکھتی؟ کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہے. فرمایا کہ یہ تمہارے دین کا نقصان ہے کہ مرد دونوں حالات میں بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، مرد کے ساتھ تو یہ چیزیں نہیں ہیں. اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے، یہ غالباً معراج کی رات کا واقعہ ہے کہ میں نے اپنی جہنم میں سب سے زیادہ جو ہے وہ عورتوں کو دیکھا ہے. عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں ڈالی جائیں گی. اس کی وجوہات یہ فرمایا کہ دیکھو
تم شور کی نافرمانیاں کرتی ہو، نہ شکریہ کرتی ہو۔ پھر دیکھیں دو عورتیں اکٹھی بیٹھ جائیں اور ان کا خاموش ہونا یہ بالکل غیر ممکن بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دو عورتیں اکٹھی بیٹھ جائیں اور وہ کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے اوپر بہتان نہ لگائیں، کسی پہ لان تان نہ کریں، کسی کے پیچھے کی باتیں نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ فرمایا کہ اس طرح کے کام تم کرتی ہو، شور کی نافرمانی کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ پھر اس طرح دیکھو تمہاری عقل بھی ناقص ہے، تمہارا دین میں بھی کمی ہے۔ عقل میں ناقص ایسے ہے کہ تمہاری جب تک دو نہ ہو تو تمہاری گواہی قبول نہیں ہے، اور دین میں یہ ہے کہ تمہیں اس طرح بیماری آتی ہے، تم ایام میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے، روایات میں، کہ عورت اپنے شور کی فرما بردار ہو، اخلاق اچھے کر لے، وقت کی فرض نماز پڑھ لے، نافرمانیاں گناہ غیبت نہ کرے، تو اس کی یہ عبادت بہت بڑی ہے۔ اس لیے بھائی ہر بندے کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ میں اکثر درس میں عرض کرتا ہوں، عورت کمزور ہے، ناقص العقل ہے، گزارا کیا کرے، خاموشی سے وقت گزارنے کی کوشش کیا کریں۔ تو فرمایا کہ تم صدقے کیا کرو، صدقات کیا کرو۔ صدقات کا کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ صدقوں سے بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، یہ چیزیں دور ہوتی ہیں۔ پریشانی آگئی، جتنی حسب توفیق ہو اللہ کے نام پر صدقہ دے دو۔ بیماری کا علاج بھی اس طرح سنت طریقے کا یہی ہے، سب سے پہلے نفل پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ مجھے اس سے شفا دے، پھر صدقہ کرو، پھر آرام نہیں ہوتا پھر جا کے علاج کرواؤ۔ تو یہ ہے فرمایا صدقات دو، صدقات جو ہے بری بلاؤں کو ٹالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك۔